السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی من حلف علی سلعتہ کاذبا۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو ایسے شخص کے سلسلے میں آئی ہے، من حلف علی سلعتہ کاذبا، جو اپنے سودے پر جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ سلعہ سامان بیچنے میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اب اس میں بڑا عموم ہے، جھوٹی قسم کھائے، چاہے سامان کی قیمت سے متعلق کھائے یا سامان سے متعلق کھائے، اس کی جودت و رداعت سے متعلق کھائے۔ لایا 10 روپے میں، بتا رہا ہے کہ 15 روپے میں تو خرید کے لے کر آیا ہوں، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں۔ تو یہ سب جھوٹ میں ہے۔ اگر بیع کے سلسلے میں جھوٹی قسم کوئی کھاتا ہے تو حدیث پاک میں چند لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کی طرف اللہ رب العزت بروز حشر اپنی نظر کرم نہیں فرمائے گا، رحمتیں ان پر نازل نہیں فرمائے گا، اللہ کی عنایتوں سے وہ محروم رہیں گے۔ تو جو عنایتوں سے، رحمتوں اور رفعتوں، عظمتوں سے، برکتوں سے محروم رہیں گے، ایسے لوگوں میں جھوٹی قسم کھانے والا شخص بھی ہے۔ تو جھوٹی قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ ایک جھوٹ تو فی نفسی ہی قبیح ہے، اور جھوٹ ایسا قبیح ہے کہ جس کا قبح صرف شریعت سے معلوم نہیں ہے، عقل سے بھی معلوم ہے۔ اس کا قبح عقلی ہے۔ یہی وجہ ہے جن کے پاس شریعت نہیں ہے وہ بھی جھوٹ کو غلط ہی مانتے ہیں۔ اگر اس کا قبح عقلی ہوتا جھوٹ کا تو ایسی صورت میں صرف شریعت والے ہی اس کے قبح کو سمجھتے، غیر شریعت والے نہیں سمجھتے۔ لیکن سب کو جھوٹ کو غلط سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اب سے نہیں، زمانہ جاہلیت میں چلے جاؤ، سب جھوٹ کو غلط ہی جانتے تھے۔ تو اس کی قباحت تو عقلاً ثابت ہے، شرعاً ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے چاہے بیع و فروخت میں ہو، تجارت میں ہو، مطلقاً بھی جھوٹ حرام ہے۔ تو اگر بیع و خرید و فروخت میں اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو فی نفسی ہی جھوٹ بولنے کا تو گناہ ہوگا ہی۔ جھوٹ بول کر سامنے والے کو جو دھوکہ دے رہا ہے، اس دھوکے کا بھی گناہ بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا۔ ارے جھوٹ بول کر سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہے نا، ہاں، اس کا بھی گناہ بڑھے گا۔ فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی من حلف علی سلعتہ کاذبا، یہ ان روایتوں کے بیان میں باب ہے جو اس شخص کے سلسلے میں آئی ہے جو اپنے سامان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ حدثنا محمود بن غیلان، ہم سے حدیث بیان کی محمود بن غیلان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو داؤد نے، وہ کہتے ہیں انباءنا شعبہ، ہمیں خبر دی حضرت شعبہ نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنی علی بن مدرک، مجھے خبر دی علی ابن مدرک نے، انہوں نے کہا قال سمعت ابا زرعہ بن عمرو بن جریر، میں نے ابو زرعہ بن عمرو بن جریر کو سنا ہے، یحدث عن خرشہ، کہ وہ روایت کرتے ہیں خرشہ بن حر سے، عن ابی ذر، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ،
اے سلاست من الرجال، یہ مراد ہے، یا سلاست من الانسان۔ اگر رجال بھی محض مان لے تب بھی وہ تغلیباً ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ عورت اس سے خارج ہے، کہ کتنی بھی جھوٹ بولتی رہے تو وہ اس سے حکم سے خارج ہے، ایسا نہیں ہے، عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے نا جی۔ سلاست لا ينظر اللہ الیہم، تین انسان ایسے ہیں کہ اللہ ان کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور ان کے گناہوں سے بھی ان کو صاف ستھرا نہیں بنائے گا، ان کے گناہ بھی نہیں بخشے گا۔ تزکیہ کا معنی گناہوں سے صاف ستھرا کرنا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ قُلْتُ مَنْ هُمْ یا رسول اللہ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، یا رسول اللہ ایسے لوگ تو خائب و خاسر ہو گئے ہیں، خائب و خاسر ہوں گے، نامراد ہوں گے ایسے لوگ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں فقط خابوا و خسروا کے جو اتنے خائب و خاسر اور نامحروم ہوں گے؟ یہ تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ قال، سرکار نے فرمایا، المنان، ایک تو شخص احسان جتانے والا، کسی کو کچھ دیا پھر اب بعد میں گاتا پھر رہا ہے کہ میں نے اس کو یہ دیا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے نا؟ تو جو احسان جتائے اس کے طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے۔ اس سے پتا چلا کہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر دو تو بھلائی کرنا، یا کوئی بھی صدقات ہو یا کوئی بھی نیک کام ہو، اس میں چھپ کر کرنا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس میں خلوص اور للہیت ہوتی ہے۔ لوگوں کو بتاتے گھوم رہے ہو تو یہ ریا ہے، اور ریاکاری اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ تو ہر ایک کو بتانا، ایسی قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، یہی ہے نا؟ اپنے صدقات کو احسان جتا کر برباد مت کرو۔ اگر ایک امام ترمذی نے ایک حدیث ایک جگہ پر نقل کی ہے، اس جگہ امام ترمذی نے جو حدیث نقل کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، احسان کیا اور اس کے بعد اس کو جتاتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کتا قے کر کے پھر اسے چاٹ لیتا ہے۔ تو اس لیے احسان جتانے سے دور رہو۔ تو احسان جتانے والے شخص گویا کہ اپنی بھلائی کو برباد کر دیتا ہے، اس لیے اس کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ سرکار نے فرمایا المنان، احسان جتانے والا، کیونکہ احسان جتانا تو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا وصف نہیں، اور اس نے بھی ہر ایک چیز پر احسان نہیں جتایا، صرف مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر ہی احسان کا اظہار فرمایا ہے کہ میں نے تم کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، تو اس بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرو اور اللہ کی اتباع اور رسول کی اتباع میں لگ جاؤ۔ اس لیے والمسبل ازارہ، ایسی وہ شخص جو اپنے ازار کو لٹکا لے، لٹکانے کا مطلب کھچیڑے، اتنا نیچا پیجامہ پہنے، اب پیجامہ ہی کوئی ضرور نہیں ہے، تہبند بھی ہوگا تب بھی یہی حکم ہوگا، اتنا نیچا پیجامہ یا تہبند پہنے کہ وہ زمین میں کھچڑے۔ اسی لیے ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے پیجامہ وغیرہ پہننا مردوں کے لیے یہ ممنوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننا، اچھا ممنوع کیوں ہے؟ ممنوع ہونے کی علت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ علامات تکبر سے ہے۔ کس سے ہے؟ جیسے کہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے ایک حدیث نقل کی تاریخ الخلفاء میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حدیث ہے کہ
حضرت ابو بکر صدیق اور اسلامی اخلاق و آداب میں علامہ صدر الشریعہ نے بھی وہ حدیث ذکر کی ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تہمت باندھتے تھے. آپ کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا. بڑا ہونے کا مطلب توند جسے کہتے ہیں ایسی تھی. تو ایسی صورت میں جو ازار باندھتے تھے وہ نیچے ہو جاتا تھا, ڈھلک کے نیچے چلا جاتا تھا, جس کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے ازار ہو جاتا تھا. تو وہاں پر محدثین نے فرمایا کہ ان کا نیچے چلا جانا یہ چونکہ ازراہ تکبر نہیں ہے, وہ تو مجبوری ہونے کی حالت ہے. اس لیے ازراہ تکبر ہونا یہی علت ہے اس کی حرمت کی اور ممانعت کی. لہذا تکبر کی علامت اس کو قرار دیا گیا, اور یہ تکبر کے طور پر ہی اگر آدمی کرتا ہے, مجبوری کے طور پر نہیں ہوتا ہے, یعنی یہ کہ بالاختیار کرتا ہے تب تو یہ حرمت ثابت ہوگی, اور اگر بالاختیار نہیں کرتا ہے, بالاضطرار ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں حرمت کا ثبوت نہیں ہوگا. لہذا میں گفتگو کر رہا تھا علت پر کہ علت ہے تکبر, کیونکہ اس چیز کو علامات تکبر سے شمار کیا جاتا ہے. اب آج کے دور میں علامات تکبر سے شمار نہیں بھی کیا جائے لیکن اس کی حرمت ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا والمسبل ازارہ, اب اس کی حرمت ختم نہیں ہوگی اگرچہ کوئی اس کو ازراہ تکبر. اب آج کے زمانے میں لوگ پہنتے ہیں, ٹخنوں سے نیچے پیجامے ہوتے ہیں, پینٹ ہوتی ہے طرح طرح کے, اگرچہ ان کا تکبر مقصود نہ ہو لیکن یہ اس کی حرمت اب بھی ختم نہیں ہوگی. بات سمجھائی؟ صرف مسئلہ قیاسی اگر ہوتا, صرف کیا ہوتا, تو وہاں پر زمانے کے تغیر کی بنا پر حکم بدل جاتا, لیکن یہ صرف مسئلہ قیاسی نہیں ہے, نص سے ثابت ہے. اس لیے اگرچہ ازراہ تکبر اگر کوئی نہیں بھی پہنتا ہے لیکن بالاختیار پہنتا ہے وہ, تو علامات تکبر میں آج بھی شمار ہوگا. اس لیے ٹخنوں کے نیچے پہننا آج بھی جائز نہیں ہوگا, مکروہ ہی ہوگا. ایک بات یہاں پر اور ذکر کر دوں, جب علامات تکبر کی بنا پر یہاں پر ممانعت کا ثبوت ہوا, تو جو لوگ اونچی اونچی ٹوپیاں ازراہ تکبر پہنتے یا بڑی بڑی پگڑیاں باندھتے ہیں ازراہ تکبر, کچھ خانقاہی لوگ میں نے ایسے دیکھے نا کہ امامت, ہمارے جو امامے باندھے جاتے ہیں نا, یہ تو 10 امامے بھی پورے نہیں ہو پائیں گے. پورا ایک بڑا سا تھان 100 میٹر کا بنتا ہے. یہ بریلی شریف کے پاس ہی میں ڈھکنی ایک گاؤں ہے ادھر فرید پور کی طرف, وہاں پر ایک بتکلف صوفیوں کی ایک خانقاہ ہے, متصوفین کی ایک خانقاہ ہے. وہ لوگ نماز روزے سے دور رہتے ہیں کیونکہ ان کی نمازیں عالم خیال میں ہو جاتی ہیں. تو ان کی پگڑیاں دیکھو, ان کی پگڑیاں کم سے کم ایک مٹکے کے برابر ہوتی ہیں. سر اتنا چھوٹا اور پگڑی ایک مٹکے کے برابر پھیلی ہوئی ہوگی بس. ارے پتہ نہیں کیسے. تو ازراہ تکبر اپنی پہچان بنانے کے لیے کہ ہم ایسے خانقاہی ہیں, یہ بھی تو تکبر ہے. یہ پہچان بنانا یہی تکبر کی علامت ہے کہ ہم ایسے ہیں, ہم متصوف ہیں, ہم صوفی ہیں, یہ بھی علامت تکبر ہے. اسی لیے حضور تاج الشریعہ فرماتے تھے کہ ٹوپی میں بھی رنگ کو خاص نہ کیا جائے. سنا ہوگا شاید آپ نے. امامہ شریف ہرا سر باندھے, یہ پہچان کرانے کے لیے کہ ہم فلاں ہیں. یہ بھی ایک طرح سے ہمارا تعلق فلاں جماعت سے, یہ بھی ایک طرح سے علامات تکبر میں جائے گا, کیونکہ ریا ہے اس میں بھی کہ میں فلاں سے ہوں. اسی لیے حضور تاج الشریعہ فرماتے تھے کہ امامہ یا ٹوپی کو خاص رنگ سے مخصوص نہ کیا جائے. یہی وجہ ہے
لہذا بڑی بڑی ٹوپیاں، بڑی بڑی پگڑیاں باندھنا، اور جب علامت تکبر ہی کی جب بات ہے تو ٹوپی کو ترچھا کر کے لگانا. کچھ لوگ ترچھی ٹوپی لگاتے ہیں، اب تو ترچھی ٹوپی والے کم ہو گئے، ورنہ پہلے لوگ ترچھی ٹوپی بہت لگاتے تھے جب رامپوری کیپ لگاتے تھے، ہے نا. ہاں، اس لیے ان ٹوپیوں کو ایسا مت بناؤ کہ جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ متکبر ہے. چاہے آپ کا قصد نہ ہو وہ الگ بات ہے، ہاں، لیکن قصد نہ ہو لیکن بالاختیار کر رہے ہیں تو اس کو علامات تکبر میں شمار کیا جائے گا. ہاں، بالاضطرار کچھ ہو جاتا ہے، یہ ٹوپیوں میں تو بالاضطرار ہونے کا ہے ہی نہیں. ہاں، آج کے وقت میں کوئی کسی کا پیٹ بڑا ہے اور اظہار باندھتا ہے تو وہاں پر تو یہ ممکن ہے کہ بلا اختیار اس کا اظہار نیچے کے لیے سرک جائے، تو وہ علامات تکبر سے آج بھی نہیں ہوگا اور اس کے لیے یہ ممانعت کا ثبوت نہیں ہوگا. چل خیر. المسبل ازارہ، جی ہے جبے کا بھی یہی حکم ہوگا، سمجھے نہیں؟ اس لیے جبہ بھی آپ اتنا بڑا کریے کہ آپ کے ٹخنے سے اوپر رہے، اس کا بھی حکم ہوگا. کوئی بھی پہنے، اگر ازار سے نیچے ہے، وہ ازار کہہ رہا ہوں کہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے اگر، تو حکم وہی ہوگا. ٹخنوں سے اوپر پہنیے. حدیث پاک میں تو سنت اس بات کو قرار دیا گیا کہ نصف پنڈلی تک پہنے. کیا؟ نصف پنڈلی تک، یہ سنت ہے. ارے ازار نصف، اب دیوبندی تو آج کے زمانے میں نصف پنڈلی تک ہی پہنتے ہیں، تو وہ حدیث پر عمل کرتے ہیں. ہمارے نزدیک ممنوع نہیں ہوگا، لیکن علامہ احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان نے، مجھے یاد آ رہا ہے انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، چونکہ اب اس حدیث کے مطابق چونکہ پنڈلی تک پہننا یہ لازم امر تو ہے نہیں، اصل مقصود ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنا، اور حدیث پاک میں یہ اب دیوبندیوں نے اپنا شعار ہی بنا لیا یہی ہے نا، مشمرین الازار، بلکہ کچھ تو گھٹنوں تک پہنچا دیتے ہے نا. لگتا ہے کہ پوتے کا پیجامہ ہے اور دادا کا کرتا ہے. ہاں، تو اب یہ چونکہ ان لوگوں نے اپنی پہچان بنا لی، اس لیے ان کی پہچان سے بچنے کے لیے کہ لوگ ہم کو بھی دیوبندی نہ سمجھ لیں، اس سے بچنے کے لیے ہم اتنا اونچا تو نہیں کریں گے اب، ہے نا. ہاں، لیکن کر لیا اگر کسی نے تو ہم اس کو برا بھی نہیں کہیں گے. ہاں، اشتباہ سے بچنے کے لیے اتنا اونچا نہ کریں بلکہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں. والمسبل ازارہ، ہے رومال کیا؟ ارے یہ کوئی آپ نے خاص تھوڑی کیا، آپ نے بازار سے خرید لی. یہ کون سا رومال ہے بھیا؟ یہ سب خاص کرنا صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یہ سب ممانعت سے خالی نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ چلو خیر. ہر ایک کے دیکھیے، ہم حرمت کا قول نہیں کر رہے یہاں پر، ممانعت کا مسئلہ ہے. میں نے بتایا حضور تاج الشریعہ ٹوپی کے رنگ کو مخصوص کرنے کو بھی منع کرتے تھے، امامے کے رنگ کو مخصوص کرنے سے بھی منع. یہی وجہ ہے جن لوگوں نے امامے اپنے مخصوص کر لیے تھے آج وہ بدل گئے، آج امامے مخصوص نہیں رہے، ان کے یہاں پر ہرے بھی ہے، سفید بھی ہے، ہر طرح کے پہنتے ہیں. اب پہلے مخصوص تھے لیکن انہوں نے اپنے اندر بدلاؤ پیدا کیا. چلیے خیر، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا کر آگے ترجمہ لگاتے ہیں. سرکار نے فرمایا والمسبل ازارہ، اپنے ازار کو لٹکانے والا، اتنا لٹکانے والا کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائے. والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور اپنے سامان کو جھوٹی قسموں کے ساتھ بیچنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے بیچ رہا ہے نا. اب مختلف طور طریقے ہیں، آپ بازار میں جائیں گے، تاجروں سے طرح طرح کے طریقے آپ کو سامنے ملیں گے.
بہت طرح سے وہ جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال یہ سب ناجائز ہے. وفی الباب عن ابن مسعود، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو امامہ بن ثعلبہ اور عمران ابن حسین، معقل ابن یسار سے حدیث موجود ہے. حدیث و ابی ذر حدیث الحسن صحیح. حضرت ابو ذر کی حدیث جو ہم نے یہاں پر پیش کی وہ حدیث حسن صحیح ہے.